الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے 11ویں پارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اس میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نازل کیا کہ اور مسلمانوں، تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گنواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ میں بھی یہ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اور آپ انہیں اب تک گو کہ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی کمال کی بات یہ ملتی ہے کہ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، یعنی ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ اور اس 2 مرتبہ کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ ایک تو پہلے تعارف کروایا کہ بھی بعض منافقین ہیں جو جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھ لیا ہے، مگر جو اسلام ہے وہ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اسے انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، اللہ کے راستے کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں اس چیز کا۔ تو اس پہ ایک تو یہ اس میں ان کا بارے میں بتایا گیا کہ یہ آپ کے شہر کے اندر بھی رہتے ہیں اور اس کے گرد و نواح میں بھی رہتے ہیں۔ اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف اقوال کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پہ جو تفسیر فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ یا فلانو فخرج فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پن پوائنٹ کرتے جا رہے تھے ان کو، فلاں شخص کھڑا ہو تو منافق ہے، نکل جا، فلاں شخص کھڑا ہو تو منافق ہے تو نکل جا، فلاں شخص تو کھڑا ہو تو منافق ہے تو نکل جا۔ ایک ایک کا نام لے کے انہیں کھڑا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وحی کے ساتھ جب بتا دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فأخرجہم بأسمائہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد سے نکال دیا اور انہیں رسوا کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتفاقاً اس دن خطبہ مبارک میں مسجد میں موجود نہیں تھے، اور آپ جب واپس آئے تو وہ لوگ جو مسجد سے نکالے گئے تھے، جب وہ مسجد سے نکل کے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چھپ رہے تھے کہ یہ مجھے دیکھیں گے کہ عمر آج جمعے میں لیٹ آ رہا ہے، تاخیر سے آ رہا ہے، اور وہ لوگ اس شرم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپ رہے تھے کہ ہم عمر کا سامنا کیسے کریں گے، کیونکہ عمر کو تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منافق جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے نفاق کا تو معلوم ویسے تو سبھی کو تھا کہ یہ منافق کون ہے، مگر اعلان ان کا نام لے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ ابھی منتشر نہیں ہوئے تھے۔ فقال له رجل، ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ابشر یا عمر، اے عمر تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، کس چیز کی؟ فقد فضح اللہ المنافقین اليوم، اللہ نے آج منافقوں کو رسوا کر دیا۔ فہذا العذاب الاول، یہ پہلا عذاب ہے جو ان منافقوں کے اوپر اترا۔ والعذاب الثانی عذاب القبر، اور دوسرا عذاب ان پہ اترے گا جب یہ قبر کے اندر جائیں گے، اور پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف، یعنی محشر کے بعد جو عذاب سب کو ملے گا اس کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ گویا منافقوں کا جو پردہ چاک ہونا ہے اور ان کی جو رسوائی ہے کفار کی اور منافقین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسے عذاب کا دن فرما رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ معلوم کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، مگر یہاں پہ جب منافقین کو نکالا گیا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ تو گویا آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد ان کی قوم میں جن لوگوں نے نفاق کیا، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، تو کیسی دی
کہ ان کی اس پردہ دری کو، یعنی ان کے اس پردہ اٹھا دیے جانے کو، ان کی جو اندر کا نفاق تھا، جو ہپوکریسی تھی، اس کے ڈسکلوز ہو جانے کو بھی ایک عذاب کی صورت کہا گیا کہ دنیا کے اندر وہ رسوا ہو گئے، اور تاریخ کے اندر بھی یہ لوگ رسوا ہو گئے۔ اور اس سے آگے پھر یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جو رسوائی ہے یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے، اور جو وقار ہے، جو شرافت ہے، جو آنر ہے، جو عزت اور احترام ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے۔ مگر میں اس میں ایک چھوٹا سا فرق آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ اپنے آپ کو فاتح اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن حقیقتاً جب تاریخ اپنا قدم آگے بڑھاتی ہے تو یقین کیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ایک مرحلے کے اندر، وہ لوگ تاریخ کے قدم کے نیچے روندے جاتے ہیں، یعنی تاریخ کا ہاتھی ان کی لاشوں کو مسخ کر کے گزرتا ہے، اور بالآخر کامیاب وہی ہوتے ہیں، عزت دار وہی ہوتے ہیں، اللہ نے جن کا رتبہ اور جن کا مقام بلند کیا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس میں جو سب سے بڑی مثال میرے ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے کربلا کی، کہ کربلا کے دن اور اس کے بعد دمشق کے دربار میں اور کوفہ کے دربار میں گورنروں نے اور اس غاصب فاسق لعین امیر نے جو زبان استعمال کی، جو رویہ استعمال کیا، تو وہ اس کی فتح کا اعلان تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے قیدی بنا لیا، میں نے روم ڈالا، میں نے کنبہ تباہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ لیکن جب تاریخ کے گھوڑے نے قدم بڑھایا تو تاریخ کے گھوڑے نے ان کے جو نقاب تھے وہ اتار دیے، اور ان کے اندر کا جو نفاق تھا اسے بے نقاب کر دیا، اور تاریخ نے ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان منافقین کا معاملہ تھا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ جو منافق ہیں یہ آج رسوا کر کے نکالے گئے، اور قیامت تک یہ منافق منافق ہی کہلائے، تو انہیں اس دن سے لے کے قیامت تک رسوائی ملی۔ یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر تاریخ کا جو دورانیہ ہے وہ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ عزت وہ ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی، خاص طور پہ حضرت سیدنا امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے خانوادے کی جو محبت تھی، یہ اس حدیث کی مصداق ہے، ایک طرح سے جسے ایک حدیث قدسی کہا جاتا ہے، حضور کی طرف جسے فرمایا اور بتایا کہ میں جب اہل زمین میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو جبریل جو ہے وہ زمین پہ آ کے اہل زمین میں منادی کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل زمین میں آ کے منادی کرتے ہیں، اور اہل زمین جبریل کی منادی کی وجہ سے اس شخص کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یزید جو ہے وہ صدیوں کا لعین ٹھہرا، ملعون ٹھہرا، اور جو حسین ہے وہ صدیوں کا ممدوح ٹھہرا۔ صدیوں نے اس کی منقبت کی اور اس کی مدح کی، اور یہ بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی وہ محبت ہے۔ تو گو کے بظاہر حضرت امام علی مقام کے لیے وہ دن سخت دن تھے، ان کے خانوادے کے لیے وہ ابتلا کے اور مصیبت کے دن تھے، لیکن اللہ نے ان کی عزتوں کو کتنا بلند کر دیا۔ تو حقیقی رسوائی وہ ہے جب لوگ کسی کو تاریخ کا دورانیہ، جب کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے، اور تاریخ اور کامیابی وہ ہوتی ہے جب تاریخ کا دورانیہ کسی کو سرفرازی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو جو یہ تاریخ کے دورانیے میں اس چکی کے پارٹ کے اندر جو لوگ پس رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بنیادی طور پہ عذاب ہی کی ایک صورت ہوتی ہے، گو کہ وہ اپنی ظاہری نمود و نمائش کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جتنا سرفراز اور جتنا وہ بھلے مانس بتا لیں، حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے تخلیق فرمایا، اس کی جس طریقے سے جو سائیکالوجی ڈیزائن ہے انسان کا، اس میں یہ بات ان بلٹن ہے کہ اصل جو کامیابی ہے اور جو انعام ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی عزت ہے، اور جو رسوائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک دائمی عذاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جو ارد گرد میں، ہمیں اپنے آپ میں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے
کہ حقیقی کامیابی وہی ہوتی ہے، تاریخ جسے احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ جو وقتی غلبے ہوتے ہیں یہ ہوتے بھی رہتے ہیں اور مٹتے بھی رہتے ہیں، مگر جو دائمی چیز ہے وہ ہمیشہ دائمی ہوتی ہے۔ تو ہم بعض دفعہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انتخاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں کا انتخاب کرنے کی بجائے ہمیشہ اس اخروی کامیابی کی طرف چلنا چاہیے، اور تاریخ کے محدود دورانیے کی بجائے تاریخ کے طویل دورانیے کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر کرج پیدا کرتی ہے، اس چیز کا کہ میں نے ایک اخلاقی قدر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے ایک مورل ویلیو کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے ایک پرنسپل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جو لوگ زندگی کے لیے اس طرح کے پرنسپلز اخذ کرتے ہیں، جیسے پرنسپلز ایمان کے، وفاداری کے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، اللہ کی بندگی کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے لائے ہوئے اصولوں کے اوپر جو انسان کھڑا ہو جاتا ہے، انہیں اپنا پرنسپل آف لائف مان لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ تاریخ کے محدود دورانیے میں لوگ اس کا کردار بھلے محدود سمجھے، مگر تاریخ کے طویل دورانیے میں ہمیشہ وہی کردار تابناک رہتے ہیں، تاباں رہتے ہیں اور چمکتے رہتے ہیں۔ آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 102۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے کچھ نیک عمل اور دوسرے برے کاموں کو ملا جلا دیا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جمہور مفسرین کا اس بات پہ یہی قول ہے کہ یہ آیت جو ہے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ تبوک سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جب غزوہ تبوک سے علیحدگی اختیار کر لی، اس کے بعد وہ بڑے نادم ہو گئے۔ ظاہر ہے لوگوں نے بہلایا پھسلایا، منافقین تھے تو وہ اس بات میں آ گئے اور ایک دوسری رائے انہوں نے قبول کی، پھر بڑے نادم ہو گئے۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان صحابہ کرام نے کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود آ کے ہمیں ان ستونوں سے آزاد نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو ان ستونوں سے آزاد نہیں کریں گے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ کچھ لوگ ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے کھڑے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، آپ کے غلام ہیں اور اپنے کیے پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں۔ تو اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ جب تک سرکار گانٹھیں نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو ستونوں سے آزاد نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے جہاد کی دعوت کو ترک کیا ہے، میں ان کی گانٹھیں تب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا۔ تو چونکہ وہ سچے دل سے نادم تھے، سچے دل سے شرمندہ تھے، سچے دل سے اپنے اندر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں گلٹی فیل کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی 102 نازل فرمائی کہ گو کہ ان سے غلطی ہوئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گانٹیں کھول دی، اور یہ بھی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ دوستو میں ہمیشہ اس بات پہ اصرار کرتا ہوں، قرآن مجید کی اس طرح کی آیات کو دیکھتے ہوں کہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، وحی کے دورانیے میں تھے، سچی خبروں کے دورانیے میں تھے۔ اچھا، اور کیسے بد نصیب لوگ بھی ان میں تھے کہ جن کے لیے قرآن میں وعیدیں آ گئیں اور پتہ چل گیا کہ اب ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یہ کیسے خوش قسمت بھی تھے جن کے لیے قرآن میں بشارتیں آ گئیں، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ دوستو یہ بڑا خالص زمانہ تھا، یہ خالص لوگ تھے۔ آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات تھی کہ وہ غلطی کرتے تھے، شرمسار ہوتے تھے، وہی آتی تھی، رسول ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اچھا، دل کو اطمینان ہو گیا، بندگی میں اور زیادہ جت گئے۔
اور زیادہ محنت کی، اور زیادہ لگن کیا، اور لوگوں نے انہیں تحسین کی نگاہوں سے دیکھا کہ یار بشر ہم بھی ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، یہ بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطی ہو گئی، مگر دیکھو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اب اس ایسی روایات کیونکہ یہاں بیان نہیں ہے، مفسرین نے ان کو بیان نہیں کیا، لیکن میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بشارتیں آنے کے بعد صحابہ ایک دوسرے کو چومتے ہوں گے، جھومتے ہوں گے، ایک دوسرے کی قسمت پہ نازا ہوتے ہوں گے کہ یار تمہاری اداؤں کو خدا دیکھ رہا ہے، کہ وہ جماعت ہے میرے رسول کے اصحاب کی، وہ جماعت ہے جن کی اداؤں کو خدا دیکھتا تھا، جن کے نادم ہونے پہ وہ راضی ہو جاتا۔ اب ہم میں سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اور یقیناً ایسے بے شمار لوگ ہیں ہم میں جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے نادم ہو جاتے ہیں، مگر آج وہی کا دورانیہ نہیں ہے۔ آج یہ بشارت ہم کہاں سے لائیں جو آ کے ہمیں بتائے تمہاری بخشش کر دی گئی؟ ہمیں بھی دیکھ کے کوئی جھوم اٹھے، ہمیں بھی کوئی گلے سے لگا لے کہ مبارک ہو، تمہارے لیے نجات کا مجدہ آ گیا ہے، اس غلطی سے خلاصی کا مجدہ آ گیا ہے، یہ بشارت آ گئی ہے، خوشخبری آ گئی۔ ہمیں کون بتایا آج؟ میرے دوستو، اس لیے ہم جتنے مرضی آگے نکل جائیں صحابہ کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صحابہ کی جماعت کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسے خوش قسمت روحیں تھیں جنہیں خطاؤں پہ عطائیں ملتی تھی، یعنی خطا کرتے تھے عطا ہو جاتی تھی۔ ہم کیا کریں؟ ہم ان کا مقابلہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں بھلا؟ ان جیسا ہونے کا ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے وہ پاکیزہ جماعت، وہ مبارک جماعت، وہ بھلے خطائیں کر بیٹھتے تھے، مگر پھر جب حضور کے حضور حاضر ہو جاتے تھے، پیش ہو جاتے تھے، سچے دل سے وہ اپنی ندامت کا اظہار کر دیتے تھے، اللہ معاف فرما دیتا تھا۔ اب دیکھیے نا، توبہ ان کو بھی پتا تھا کہ قبول کہاں پہ ہوگی، پتا تھا نا توبہ قبول کہاں پہ ہوگی، کون چھڑوائے گا تو چھوٹیں گے۔ صحابہ کو پتا تھا نا، ورنہ انہیں بھی پتا تھا کہ سمت السجدہ تو کعبہ ہے، سب کو پتا تھا خدا کا گھر، بڑا گھر مکے میں ہے، جاؤ۔ انہیں بھی پتا تھا اس بات کا کہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ہمارا کوئی مقام ہے ہی نہیں جہاں سے ہم چھوٹ سکیں، تو کہاں آ جاتے؟ رسول کی بارگاہ میں آ جاتے۔ دوستوں، ہم خطائیں کرتے ہیں نا، غلطیاں کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی، یہ جب غلطی کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اور اے حبیب اگر آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کر لیں، اللہ کو یہ بخشنے والا مہربان پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو آج ہماری غلطیاں، اپنی ندامتیں جب دیکھیں تو دربار نبوی میں جانا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں وہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم محبوب، میں آپ کے دامن کی پناہ لیتا ہوں، آپ اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ نے آپ کو اذن دیا ہے شفاعت کا، اللہ نے آپ کو اذن دیا ہے شفاعت کا۔ اے محبوب، اللہ نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے کہ ہم جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ مجدہ تو ہمیں نہیں ملنے والا جو صحابہ کو ملا، قرآن میں آیا۔ قرآن تو آخری کتاب تھی، قرآن کے بعد تو کوئی وحی نہیں ہے، مگر دوستوں وہ بخشنے والا بخش دے تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے غضب غالب ہے۔ چلیے دربار رسالت کو چلیے، بارگاہ نبوی میں رجوع کیجیے، حضور سے وابستہ ہو جائیے، حضور کے در سے، حضور کی سنت سے، حضور کی آل سے، حضور کی کتاب سے وابستہ ہو جائیے، حضور کی یاد سے وابستہ ہو جائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے وابستہ ہو جائیے۔ یہ نجات کا راستہ ہے۔ سورہ توبہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلواتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یہ جو پچھلی گفتگو ہوئی، یہ اس گفتگو کی تصدیق ہے، قرآن کر رہا ہے۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے
ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لو، جس سے ان کے مال میں سے یہ لینے سے کیا ہوگا، تطہرہم وتزکیہم، یہ پاک ہو جائیں گے، یہ ستھرے ہو جائیں گے، ان کا مال پاک ہو جائے گا، ان کے اندر کی طہارت ہو جائے گی، اور کیا ہو، وصلی علیہم، ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ یہ جو آ گیا نا آپ کی بارگاہ میں، اے نبی، اے محبوب، ان کے حق میں اب دعا فرمائیے۔ ان صلواتک سکن لہم، آپ کا ان کے لیے دعا فرمانا ان کے دلوں کو چین عطا کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں حضور کی دعا کے بعد اللہ نے اپنی صفت سماعت کا اظہار کیوں کیا، اپنے السمیع ہونے کا اظہار کیوں کیا؟ اس لیے کہ محبوب، خدا تمہاری طرف متوجہ ہے کہ تم کس کے لیے اپنی دعا کے لب ہلاتے ہو۔ یہاں سے لب ہلیں گے، وہاں قبولیت ہو جائے گی۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، حضور کے لب ہلتے ہیں، عرش سے قبولیت آ جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا، اور یہ قرآن کیا سکھا رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ۔ اب یہاں اس سے مراد یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو استطاعت ہو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے، تطہرہم وتزکیہم، پاکی ملتی ہے اور تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اندر پاک ہوتا ہے، اندر صاف ہوتا ہے، جو دل پہ زنگ ہے، میل کچیل ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے، جو روح کی خابیدگی ہے، روح اس خابیدگی سے بیداری کے اندر آ جاتی ہے، جو نفس امارگی کی طرف مائل ہے، یعنی برائی کی طرف اور سو کی طرف مائل ہے، وہ نفس جو ہے، یعنی وہ ہمارا بیس سیلف جو ہے، وہ وہاں سے ایوالو ہو کے وہ سیٹسفائیڈ سیلف کی طرف آ جاتا ہے۔ وصلی علیہم، اور جب ہم حضور کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اللہ کے اذن سے اللہ کے دربار میں شفاعت فرماتے ہیں۔ ان صلواتک سکن لہم، اور جب دربار نبوی سے ہماری شفاعت چلی جاتی ہے، ہمارے دلوں کو تسکین نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن نے سند اتاری ہے اس بات۔ اب کیا کرنا ہے، دربار نبوی کو رجوع کرنا ہے، دربار نبوی میں پہنچنا ہے۔ اور دیکھیے، یہ محض وسائل کی بات نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس وسائل بہت ہیں تو وہ حج و عمرہ پہ چلا گیا، تو جی میں بڑا حاجی ہوں، میں ابھی حج کی تھی، تو جی میں بڑا عمرے والا بندہ، تو میں ہر 2 مہینے عمرے تک گیا ہوں نا۔ اللہ مبارک کرے، اللہ نصیب کرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لوگوں یاد رکھو، جو حضور کے بارگاہ کی حاضری ہے، یہ اسباب پہ محیط نہیں ہے، یہ محض اسباب کی وسائل کی بات نہیں ہوتی، کچھ بلاوے کی بات بھی ہوتی ہے، کچھ کشش کی بات بھی ہوتی ہے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کی ہویا بت اوڈھر ہویا، دل ہرگز دور نہ تھی وے۔ جسم اگر دور بھی ہے نا تو دل کو دور نہ ہونے۔ اگر وسائل کی کمی ہے، وقت کی اجازت نہیں ہے، تو بھی یاد رکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تم رجوع ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی کرو گے، فیضان مصطفیٰ وہاں بھی پہنچتا ہے، وہاں بھی پہنچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فیض مبارک جو ہے وہ وہاں بھی پہنچتا ہے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضور کی وہ دعا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، آپ کی بارگاہ میں جو دعا کی التماس ہوتی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، وہاں سے مومنین کے لیے سکینہ بھیجا جاتا ہے، اطمینان بھیجا جاتا ہے۔ اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آیات مبارکہ ہمیں جوڑتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کے ساتھ۔ اس میں بس ایک بات جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور وہ زیادہ آسانی سے بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ میں یہاں حوالہ دوں گا امام شمس الدین الخطیب الشربینی رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے سراج المنیر میں یہ فرمایا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ سننی چاہیے ایک مرتبہ اور پلے سے باندھ لینی چاہیے، کہ جو لوگ تھے جنہیں ہم اسلاف کہتے ہیں،
یعنی جو سلف صالحین تھے ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھنے کا یعنی لینز کیا تھا، وہ لینز کیا تھا جس سے وہ حضور کی طرف دیکھتے تھے؟ وہ لینز یہ تھا کہ ان صلاتک کا سکن لہم، کہ آپ کی جو دعا ہے یہ ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ای تسکن الیہا نفوسہم وتطمئن بہا قلوبہم، کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے نفوس، ان کی جانیں سکون پاتی ہیں اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، لأن روحہ کانت روحا قویتا مشرقتا صافیتا باہرتا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح مبارک ہے وہ قوی، روشن، صاف، پاک، درخشاں روح مبارک تھی۔ فَإِذَا دَعَا لَهُمْ وَذَكَرَهُمْ بِالْخَيْرِ، پس جب ایسی روشن روح والا، ایسی تاباں روح والا، ایسی پاکیزہ روح والا ان کے لیے بھلائی کے کلمات ادا فرمائے گا، فادت آثار من قوت روحہ الروحانیت علی ارواحہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کے نور کی تاثیر ان کی روحوں کے اوپر بھی چھا جائے گی۔ جب ایسی روحانیت والا کسی کے لیے کلمات خیر کہے گا تو اس کی جو روح مبارک کا فیض ہے، اس کا نور، اس کی تابانی، اس کی ایلومینیشن، وہ ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی، انہیں بھی ایلومینیٹڈ کر دے گی۔ فَأَشْرَقَتْ بِهَذَا السَّبَبِ أَرْوَاحُهُمْ وَصَفَتْ أَسْرَارُهُمْ، چنانچہ اس سبب سے روحیں روشن ہو جاتی اور باطن صاف ہو جاتے، وَانْتَقَلُوا مِنَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ وَمِنَ الْجِسْمَانِيَّةِ إِلَى الرُّوحَانِيَّةِ، وہ تاریکی سے نور کی طرف اور جسمانیت سے روحانیت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، آج اگر میں حضور کی بارگاہ میں توسل اختیار کرتا ہوں، حضور کی طرف رجوع کرتا ہوں، جو مجھے قرآن نے سکھایا کہ رسول کی طرف رجوع کرو، حضور کا وسیلہ پکڑو، جب قرآن نے مجھے یہ سکھایا، آج میں جاتا ہوں اس یقین کے ساتھ جاتا ہوں کہ میری ظلمت کچھ چھٹ جائے گی، کچھ نور کا فیض نصیب ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو دن اور رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان پاتے، حضور کے ساتھ رہتے اور حضور براہ راست ان کی طرف متوجہ ہوتے اور قدم قدم پہ اپنے صحابہ کی جماعت کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے رہتے، نصرت و کامیابی کی دعائیں کرتے رہتے، ان صحابہ کو کتنا نور حضور کے نور سے عطا ہوا ہوگا۔ یہ بات تو سوچنے کی ہے نا۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج رجوع کر کے منور ہو سکتا ہوں، ایلومینیٹڈ ہو سکتا ہوں، تو جو ہر وقت ساتھ رہ رہے تھے، جن کے لیے ظاہراً باطناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے تھے، ان کو اللہ نے کس قدر نور عطا کیا ہوگا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر کو تقویت دینے کے لیے، اہل ایمان کے درمیان فتنہ اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی جنگ کر رہا ہے۔ اس میں قابل غور بات ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، وہ منافقین وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو یہ مسجد بنانے کا ارادہ جو ہے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، وہ یہ قسمیں اٹھا کر بھی جھوٹے ہیں۔ اس میں پچھلی باتوں پہ تمہیں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، یہاں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، وَلَيَحْلِفُنَّ، یہ منافقوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بہت قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اس لیے یہ سیرت پاک سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، بات بات پہ قسم اٹھانا، بات بات پہ قسم اٹھانا، یعنی ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بات بات پہ قسم اٹھانا، خدا کی قسم، نبی کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم،
اور ہر طرح کی قسم ہم اٹھاتے ہیں. جو قسمیں اٹھانا ہے نا بہت زیادہ، یہ نفاق کی علامت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے بہت قسمیں اٹھانے والے آدمی کی کسی بات پہ کبھی بھروسہ نہ کرے. سب سے زیادہ دغا دینے والا وہی شخص ہوگا جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہوگا. اس لیے قسموں کو بہت زیادہ جو ہے وہ رائج کرنا، وہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، سچائی کی مقدار کو کم بھی کرتا ہے اور سچائی کے وجود کو مشکوک بنا دیتا ہے. ایسا اعتماد ہمیں قائم کرنا چاہیے ایک دوسرے سے کہ جو کہیں وہ سچ ہو، قسم اور حلف اٹھانے کی نوبت ہی پیش نہ آئے. اسی سے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے. آگے آئیے اب اس آیت مبارکہ میں جو واقعہ ہے یہ آپ سبھی علماء سے سنتے ہوں گے. یہ مسجد درار کا واقعہ ہے. اب بظاہر مسجد تھی اور امام راضی رحمہ اللہ نے بھی اور دیگر نے بھی اسے بیان کیا سب نے کہ 12 منافقین تھے، 12 آدمی تھے. انہوں نے یہ مسجد بنائی تاکہ اس سے مسجد قباء کو نقصان پہنچے، کیونکہ جو لوگ تھے وہ مسجد قباء میں جمع ہوتے ہیں. تو انہوں نے قباء شریف کے قریب یہ مسجد درار بنا دی اس لیے کہ لوگوں کو مسجد قباء سے روکا جائے اور زیادہ تر مسلمان یہاں آئیں گے اور یہاں یہ اپنے نفاق کے ذریعے ان میں اولاً پہلے مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا کریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اور قرآن کے بارے میں ان کے اندر ایسے سوالات پیدا کریں گے، ایسی غلط فہمیاں پیدا کریں گے کہ وہ رفتہ رفتہ دین سے دور ہو جائیں گے اور ان منافقین کے ایجنڈے پہ چلنے لگیں گے اور ان کے نرغے میں پھنس جائیں گے. یہ ان کا ایجنڈا تھا. اس میں امام راضی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَقُولُ إِنَّهُ تَعَالَى وَصَفَهُ بِصِفَاتٍ أَرْبَعَةٍ، اور میں کہتا ہوں کہ اس مسجد کو اللہ نے 4 صفتوں کے ساتھ بیان کیا. پہلی صفت درار، یعنی انہوں نے نقصان پہنچانے کی غرض سے اس مسجد کو بنایا تھا. درار نقصان پہنچانے کی غرض سے. دوسری غرض کیا تھی؟ وہ کفر پھیلانے کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا کفر ہے. کفر کیا ہے؟ کسی چیز کی تکذیب کرنا ہے، کسی چیز کو جھٹلانا یا ناشکری کرنا. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس نعمت نبوت اور نعمت وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اس مسجد کا مدعا تھا کہ وہ نعمت کبریٰ جو وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی ہے اسے جھٹلایا جائے، اس کی تکذیب کی جائے. یہ غرض و غایت تھی ان کی جو اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے تھے. یہ کفر چاہتے تھے. اور اس پہ یعنی جو کفر ہے اس میں امام راضی رحمہ اللہ نے اس کی آگے تشریح کرتے ہوئے کہا وقال غیرہ، اور دیگر لوگوں نے کہا اتخذوہ لیکفروا فیہ بالطعن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کا کفر یہ تھا کہ وہ یہاں بیٹھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں طعن کرنا چاہتے تھے. تو یہ یہاں کفر ہے. اور یہ بہرحال آج بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں طعن کیا جائے تو یہ وہی لوگ ہیں جو بظاہر مسجد بنائیں گے، نام مسلمانوں والا لیں گے اپنا، مگر ہوں گے کون؟ یہ وہی مسجد درار والے لوگ ہوں گے جو نبی پاک میں طعن کریں گے، نبی پاک کی ناشکری کریں گے، اس نعمت عظمیٰ کو جھٹلائیں گے جو اللہ نے نور محمدی اور وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا. اور کیا کریں گے؟ والصفۃ الثالث، یعنی پہلی صفت کیا تھی؟ نقصان پہنچانا، مسلمان کو نقصان پہنچانا. دوسری صفت کیا تھی؟ اس نعمت عظمیٰ کو جھٹلانا جو وجود محمدی کی صورت میں عطا ہوئی. اور تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا وتفریقا بین المؤمنین، اس ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنا. تو یہ ایک جنرل پرنسپل ہے کہ کسی بھی جگہ سے جہاں سے مسلمانوں کے درمیان تفریق پھیلے ان کو ان کی بنیاد سے ہلایا جائے، ان میں تفرقہ ڈالا جائے، پھوٹ ڈالی جائے، انتشار ڈالا جائے، دشمنی
پیدا کی جائے، یہ کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کے مابین پھوٹ ڈالنا تھا. اور یہ اس لیے تھا کہ منافقین یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک مسجد سے کٹ جائیں گے، مسجد قباء سے، اور ہماری مسجد میں آنے لگ جائیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے. اور یہ بھی تھا ان کا. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، امام رازی نے بھی اس کی طرف یہ اشارہ کیا ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. ہاں البتہ اگر رسول ہماری مسجد میں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں، مگر نہ ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو یہ نبی پاک کی مسجد سے روکنا، نبی پاک علیہ السلام کی مسجد سے روکنا، جہاں نبی پاک ہوں اس مقام سے روکنا، اس مسجد سے روکنا، یہ نفاق کی علامت ہے اور یہ مسلمانوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کی علامت ہے. تو یہ جو فرمان مبارک ہے کہ وہ ارشاد لمن حارب اللہ و رسول، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی جنگ میں ہے. اب یہ دیکھیے یہ کون تھا؟ کیا مختلف تفسیروں میں اور سیرت کی کتب میں آپ کو یہ واقعہ آسانی سے مل جائے گا، مسجد درار والا، تو اس کی تفصیل وہاں موجود ہے کہ یہ عبد عمر، جسے ابو عامر الراہب بھی کہا گیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی اور بعثت مبارک کی، قرآن مجید کی، مسلمانوں کی شدید مخالفت کی، حتیٰ کہ احد میں بھی یہ کفار کے لشکر کی طرف تھا. اور اس کے بعد یہ وہاں سے چلا گیا اور نکل گیا اور شام کے، روم کے علاقوں میں یہ گھومتا رہا. اور وہاں بھی یہ چین سے نہیں بیٹھا، یعنی اس کے اندر جو دشمنی تھی اسلام کی وہ اس قدر شدید تھی کہ یہ وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھا، اور وہاں سے یہ خفیہ خط لکھا کرتا مدینے کے اندر منافقین کو اور ان کمزور ایمان کے لوگوں کو جن کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہلا پھسلا سکتا ہے. اور اس نے کہا ان کو اکسا کے کہ یہاں پہ ایک تم مسجد بنا لو، وہ جب بن جائے گا ہمارا ایک ٹھکانہ ہو جائے گا، میں بھی آ جاؤں گا کوئی بہانہ ہیلا کر کے، اور پھر ہم یہاں سے اسلام کے خلاف ایک خفیہ جو ہے وہ اس طرح کا ہم ایک مشن چلائیں گے، اسلام کے خلاف ایک خفیہ جنگ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخبر فرمایا اور اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا. اب یہ مسجد چونکہ ایک سازش کے نتیجے میں بن رہی تھی، تو کوئی بھی شخص اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا ایک ایکسٹریم سٹیپ تھا جس کو وہ لوگ کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفاق کا پردہ کس طریقے سے چاک کیا. اور اگر آپ اسے پاسٹ ہسٹری میں دیکھیں، ریسنٹ پاسٹ کے اندر دیکھیں، ایون ویری ریسنٹ پاسٹ کے اندر دیکھیں، آج دیکھیں، آپ کو سب کچھ ایک آئینے کی طرح نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے کفار جو ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کے اندر گھس کے کوئی اس طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے کمزور لوگوں کو، نفاق تباہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے باقی مسلمانوں کے خلاف وہ ایک جنگ کا، ایک محاربت کا وہ ایک سما پیدا کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھیں گے کہاں پہ؟ نام کہاں پہ؟ اپنے مساجد کے اندر. اور کام کیا کر رہے ہوں گے؟ دین کی جڑ کاٹنے کا. کام ان کا کیا ہوگا؟ دین کی جڑ کاٹنا. اس لیے امام نصفی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو اور اس واقعے کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل ایک اصول دیا، آپ بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فتویٰ دیا انہوں نے اس کے. یہ ورڈکٹ ہے ان کا، جس میں امام نصفی رحمہ اللہ نے فرمایا وقیلا، اور کہا گیا کل مسجد بنیا مباحاتن او ریاءن او سمعتن او لغرض سوا ابتغاء وجہ اللہ او بمال غیر طیب فہو لاحق بمسجد بنیت درار. یہ ایک کلیئر ورڈکٹ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ مسجد جو فخر اور مباحات پہ بنے، یعنی اپنی ایروگنس کو شو کرنے کے لیے بنے، ریاکاری کے لیے بنے، نام و نمود کے لیے بنے، یا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی مسجد کے کسی اور مقصد کے لیے بنائی جائے، یا ناپاک مال سے بنائی جائے، فَهُوَ لاحق بمسجد بنیت درار، تو اس مسجد کے حکم میں آتی ہے جو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی
اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرۃ وهي خراب من الہدی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام میں نام کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی، بس اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام نکل جائے گا، اور قرآن کا نقش رہ جائے گا، قرآن کی جو تاثیر ہے وہ ان کے اندر سے نکل جائے گی، اس کے بس صرف رسم رہ جائے گا، یعنی اس کی جو لکھائی ہے، کتابت ہے، صرف وہی رہ جائے گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی کے پاس سے فتنے اٹھیں گے اور انہی کے پاس وہ فتنے لوٹ کے آئیں گے۔ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہوا اور یہ جاری ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت مبارکہ پہلے دے دی تھی کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے جن کا مقصد ریاکاری ہوگا۔ علامہ اقبال مجھے بار بار یاد آتے ہیں، بار بار یاد آتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہوئے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ ہے یہ بات کہ اسلام کا نام رہ گیا، اسلام نکل گیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام سبمیشن ہے، سبمیشن ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ کے لیے ہر عمل کو خالص کرنا ہے، اللہ کے لیے ہر عمل کو خالص کرنا ہے۔ اس لیے جو صوفیاء کرام تھے، وہ صوفیاء کرام یہ کہتے تھے کہ بندے کو سب سے پہلے ریا سے پاک ہونا چاہیے، ریا سے پاک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو تقریباً جتنے صوفیاء تھے وہ ایک ملامتی رویہ بھی رکھتے تھے، سب نہیں مگر بعض میں اور کئیوں میں یہ زیادہ ہوتا تھا، جسے وہ کہتے تھے کہ بھائی سب سے پہلے اپنے وجود کو ریاکاری سے پاک کرو، لوگوں کے جو دکھاوا ہے اس سے باز آ جاؤ، یعنی اپنے آپ کو ایک حلیے کی قید میں ڈال لینا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے ریاکاری پھیلی۔ اول چیز کردار ہے، اول چیز سیرت ہے، اول چیز اخلاق ہے، اول چیز عمل کے ساتھ اس کے اوپر گامزن ہونا ہے، حلیہ اس کے بعد آتا ہے۔ مگر یہاں یہ کام جو ہے وہ سب سے پہلے حلیے کو ہی سب کچھ بنا دیا گیا کہ اگر تیرا ایک خاص وضاقت کا حلیہ ہے نا، اور تو میری مسجد اور میری تنظیم کو اگر چندہ دیتا ہے تو بھائی تو بہت پکا مسلمان ہے، تو بہت پکا جنتی ہے، تو بہت اعلیٰ درجوں پہ فائز ہے، اور دکانداری میں تو لوگوں کو وڈی ٹکیا، جو مرضی کرتے رہے۔ اس سے بےمانی پھیلی، اس سے چور بازاری پھیلی، اس سے دو نمبری پھیلی۔ آج بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نبوی اخلاق سیکھا جائے، نبوی سیرت سیکھی جائے، نبوی کردار سیکھا جائے۔ آج بھی سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ اسے دل میں اتارا جائے اور دل سے کسی بات پہ عمل کیا جائے، اور جو ریا ہے، جو دکھاوا ہے، جو تصنع ہے، اسے کم سے کم کیا جائے، عمل کے اندر بھی اور معاشرت کے اندر بھی، اور دین کے ساتھ جڑا جائے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جو ہمارے لیے راستہ ہے وہ پاکیزہ راستہ، پاکیزہ صورتوں سے، پاکیزہ راستہ، پاکیزہ سیرتوں سے پیدا ہوتا ہے،
اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سیرتیں کن کی تھیں؟ یہ صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی تھی، اور ان لوگوں کی تھی جن کے سینوں میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فقر محمدی کا فیض تھا۔ اس لیے وہ جو بے ریا لوگ ہیں، وہ جو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، وہ سینسری پلیئرز کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ جنت کا بھی سوچیں تو جسمانی لذتوں کو سوچ کے جنت کا سوچیں۔ کیسا سودا ہے؟ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ، فائز کمال ترک سے ملتی ہے، یا مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دی، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ یہ جتنی منظر کشی یہاں پہ باغ جنت کی اور ایک بیوٹی آف حور کی کرتے ہیں، اگر یہی جو ایک ایکسپلوریشن ہے، یہی زور جو ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے، اس کے جمال کے مشاہدے کے لیے اور اس کے جمال کے مشاہدے کی لذت کے لیے اگر صرف کیا جائے، لوگوں میں خالص عشق الہی پیدا ہو، خالص عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو۔ یہ صوفیاء کیوں بے ریا ہوتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی اور مخلوق کی لذتوں سے کٹ کے وہ جمال محمدی کی لذت کی طرف بلاتے تھے، وہ جمال الہی کے مشاہدے کی لذت کی طرف بلاتے تھے۔ تو جو لوگ جاتے تھے وہ پھر جسمانی اغراض سے اور ان اغراض سے پاک ہو جاتے تھے۔ یہ جو ہند کی ہماری سوسائٹی تھی، اس کی جتنی گولڈن نیچر ہے، ہند اسلامی سوسائٹی کی جو گولڈن نیچر ہے، اس گولڈن نیچر کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی تربیت ان لوگوں نے کی جو بے لوث ہوتے تھے، جو اپنی عبادتیں تجارت کے طور پہ نہیں کیا کرتے تھے، جو اپنی عبادتیں بندگی کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، بندگی میں اور تجارت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے عمل جتنا بے ریا ہوگا اجر اتنا عظیم ہوگا۔ اور اجر میں کیا ملے گا؟ جو چاہ رہے ہو، دنیا مانگو دنیا ملے گی، عقبہ مانگو عقبہ ملے گی، مولا مانگو مولا ملے گا، اور جسے مولا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 108، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یہ یعنی جو مسجد زرار بنائی گئی، کبھی اس میں کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمارت جو مسجد کے نام پہ بنائی گئی ہے نا، اور جس کے بنانے والوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، اور اس کی بجائے وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی پہلے دن سے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً اور باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ایک کمپیریزن آ گیا۔ اس مسجد میں کون لوگ تھے؟ اس مسجد میں وہ لوگ تھے جن کا جو مقصد تھا وہ نقصان پہنچانا تھا۔ وہ مسجد میں کون لوگ تھے جن کا مقصد جو تھا وہ نعمت وجود محمدی کو جھٹلانا تھا؟ اس مسجد میں کون لوگ تھے جن کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا تھا؟ اس مسجد میں کون لوگ تھے جن کا مقصد ایک ٹھکانہ بنانا تھا ایسے شخص کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پہلے سے برسر پیکار ہے، یعنی کسی کا اسٹریٹجک ٹول بننا تھا۔ اب یہاں کون لوگ ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں وہ لوگ ہیں جو ظاہراً باطناً پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں صاحبان تزکیہ ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ظاہر کو وضو سے پاک کر دیا، اپنے باطن کو ذکر اور یاد الہی سے پاک کر دیا، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے پاک کر دیا۔
واللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاکی پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ظاہراً بھی پاک ہوتے ہیں اور جو باطناً بھی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مسجد پاک سے محبت کی، اور اللہ نے جس مسجد پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہونے کا حکم کیا، اس کی ایک وجہ تو مسجد خود تھی، ایک وجہ مسجد خود تھی، اور اس کی ایک وجہ صحابہ کرام تھے۔ اس میں وہ اہل تزکیہ تھے جو باطن صفا لوگ تھے، جن کو اللہ نے ظاہراً باطناً منور کر دیا تھا۔ آگے آئیے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا اور خوشنودی پہ رکھی ہے، بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پہ رکھی ہے جو خود گرنے والا ہے، اور اس کے معمار کے ساتھ ہی وہ آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں عطا۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، وہ مسجد زیادہ مستحق ہے آپ کے کھڑے ہونے کے لیے، جس مسجد مبارک میں آپ کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاکی عطا کر دی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وہ مسجد تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، تو اس لیے یہ مسجد اس مسجد سے بہتر ہے جو اہل شر نے قائم کی ہے۔ اس لیے یہ ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد کی جب بھی بنیاد رکھیں، اس کی بنیاد نمود و نمائش پہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کی جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ تقوی کے اوپر ہونی چاہیے، تقوی کے اوپر۔ اس لیے جو تقوی کی بنیاد پہ مسجد بنتی ہے، اس میں جو نورانیت ہے وہ زیادہ رائج ہو جاتی ہے، وہ زیادہ اس میں نورانیت کو، فیض کو، اسلام کو، ہدایت کو زیادہ دخل ہو جاتا ہے اس کے اندر، جو مسجد خالصتاً تقوی کی بنیاد کے اوپر ریاکاری سے پاک ہو کے بنائی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں اس میں ایک خلاف ہے، وہ بھی میں عرض کرتے چلوں، یعنی خلاف سے مراد یہ ہے کہ جس میں علماء نے ایک رائے میں اختلاف فرمایا ہے، اور دونوں جانبین جو ہیں وہ اپنے اپنے اختلاف میں اس میں برحق ہیں، آپ جس کی بھی پیروی کر لیں، ظاہر ہے دونوں میں ہمارے دل میں ایک برابر احترام، محبت، عقیدت ہے۔ اس میں ایک خلاف یہ ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسجد قباء ہے، اور بعض نے اس میں یہ بھی قول کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یعنی جو مسجد تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے، اس سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے، یعنی جسے ہم مسجد النبوی الشریف کہتے ہیں۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ اس پہ علماء نے متعدد اقوال جو ہیں، اور اس میں جو انہوں نے خلاف جو ہے وہ اپنے اصول کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اسے بعض اہل تفسیر نے کہا ہے، جسے امام طبری رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا، فقال بعضهم هو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي فيه منبره وقبره اليوم۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی شریف ہے، اور جس میں آج حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر شریف ہے، اور جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو اس لیے اس مسجد کو کہا گیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد شریف اس سے مراد ہو یا اس سے مراد قباء شریف ہو، ہمارے لیے دونوں آنکھوں کا نور ہے، دل کا نور ہے، عقل کا نور ہے، اور ہم دونوں سے وہ محبت کرتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید نے ان مبارک مساجد سے محبت سکھائی ہے۔ وہ مسجد قبلتین ہو، وہ مسجد قباء ہو، وہ مسجد حرام ہو، وہ مسجد نبوی شریف ہو، وہ مسجد اقصی ہو، یہ سب ہمارے ماتھے کا نور، ہماری آنکھوں کا نور، ہماری عقل کا نور، ہمارے دل کا نور ہے، اور ہم ان سب مساجد سے اللہ کی محبت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح مسجد حرام میں جانا ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے، ظاہر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، ہماری سمت سجدہ ہے،
ہماری قبلہ ہے اور اللہ نے اس کی بڑی عظمتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں. اسی طرح جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سفر معراج پہ تشریف لے گئے، اس مسجد کو بھی مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. مسجد اقصی کی بھی اللہ نے بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں. اور جیسا کہ ہم پہلے یہ پچھلے جو ہماری گفتگویں گزری ہیں ان میں یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو چیز بھی جس کے لیے نکلے وہ بھی وہی ہے. تو سنت ثابتہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد یعنی جو مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی اس مسجد شریف کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت توصیف کی ہے. اس میں نماز پڑھنے کو، اس میں آنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر کا باعث قرار دیا ہے. تو مسجد نبوی شریف کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. اور دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مسجد کے اندر. آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گاہ ہے، یعنی وہ جو چیمبر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حضور کی وہ کچہری مبارک ہے جالی مبارک کے اندر جہاں حضور کا حجرہ شریف ہے، وہ اس مسجد کے یعنی آج تو مین کمپلیکس کا حصہ ہے اور اس وقت اسے حجرہ عائشہ کہتے تھے، جو مسجد شریف سے بالکل متصل تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو بھی اس جنت کے ٹکڑے میں شامل کیا کہ ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر کے اور ممبر کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ جگہ اس کی زیارت کرنا یہ ایک بہت بڑے شرف کی، بہت بڑے اجر کی بات ہے. اور اس پہ کئی احادیث مبارکہ ہیں. میں اختصار سے صرف 2 احادیث مبارکہ اس پہ عرض کرتا ہوں، جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی دونوں کتب میں جس کی تخریج فرمائی ہے، المعجم الکبیر میں بھی اور معجم الاوسط کے اندر بھی. اور اسے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ اس میں بیان فرمایا، اور امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ نے المقاصد الحسنہ میں اس حدیث مبارک کو بیان کیا. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی کان کمن زارنی فی حیاتی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کر. جس شخص نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ بالکل ایسے ہے جیسے کان کمن زارنی فی حیاتی، وہ ایسا ہی سمجھے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. ایک اور حدیث مبارک ہے جیسے الکنا والاسماء میں ابو بشر الدولابی الرازی رحمہ اللہ نے، نوادر الاصول فی احادیث الرسول میں امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے، اور امام دار قطنی نے اسے سنن دار قطنی میں، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے شعب الایمان میں، اور امام ابن نجار نے اسے الدرۃ الثمینہ فی اخبار مدینہ کے اندر اسے بیان فرمایا، اور امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اسے اتحاف الماہرہ کے اندر بیان فرمایا، اور امام عبد الصمد بن عبد الوہاب ابن عساکر الدمشقی رحمہ اللہ نے اتحاف الزائر و اطراف المقیم للسائر میں اس حدیث پاک کو بیان کیا. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اس حدیث پاک کی، جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی آ کے اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو. تو دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مزار مبارک ہے وہ حجرہ عائشہ میں ہے، جو مسجد نبوی میں ہے. اس کی زیارت کو جانا، اس کی زیارت کو جانا، وہاں حاضری پہ جانا، وہ ہمارے لیے کتنے بڑے شرف کا اور کتنی بڑی رحمت کا اور کتنی بڑی برکت کا اور کتنے بڑے انعام کا باعث ہے. میرے ذہن میں ایک بات ہے جس پہ میں نے 1-2 مرتبہ ڈرتے ڈرتے چند ایک جگہ پہ وہ ایک دو مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو آداب حاضری کیا ہونے چاہیے. لیکن
ناچیز کو وہاں جا کے بڑا خوف آتا ہے، جو خوف ہوتا ہے وہ اور ایک خوف ہے جو مکہ میں ہے، وہ ایک الگ ہیبت ہے، جو مطاف میں ہے نا اور کعبہ کے روبرو جو ہیبت ہے وہ ایک الگ ہیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مدینہ منورہ میں خوف ہے یہ ایک الگ خوف ہے، یہاں احتیاط ترک ہونے کا خوف ہوتا ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، یہاں تو سانس بھی آہستہ لینا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو اردو بولنے والے لوگ ہیں نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان خطوں کے لوگ، ہم کچھ ایسی چیزیں وہاں کرتے ہیں جو ادباً وہاں مناسب نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی اس پہ ایک مالک توفیق عطا فرمائے تو ایک مفصل گفتگو ایسی ہو جس میں میری اپنی بھی اصلاح ہو کہ ہمیں روزہ اقدس پہ کیسے جانا چاہیے، مسجد نبوی میں کیسے جانا چاہیے، حاضری ہماری کیسی ہونی چاہیے، جو مؤدب ہو، جو احتیاط کے دائرے کے اندر ہو، جو ادب کے دائرے کے اندر ہو، اور جو شایان شان ہو ایک امتی کے کہ وہ اپنے رسول کی بارگاہ میں کیسے جا رہا ہے۔ آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 128 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پہ گرا گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بڑے آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 صفات مبارکہ کا بنیادی طور پہ ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت انہوں نے یہ بیان کی کہ من انفسکم، یعنی حضور تمہیں میں سے ہیں، یہ حضور کی پہلی صفت ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا تھوڑا سا آگے جا کے، یا اتنا ہی۔ الصفت الثانی، دوسری صفت کیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہاری مشکلات اور مشقت کی بڑی پرواہ ہوتی ہے۔ جب تم مشکل میں ہوتے ہو، جب تم کسی دقت کے اندر ہوتے ہو، بوجھ کے نیچے ہوتے ہو، نبی تمہارے لیے اس پہ ان کی طبع مبارک میں بوجھ آتا ہے تمہارے بوجھ کی وجہ سے، تو وہ تم سے بوجھ کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ تم سے تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ تم سے مشکل کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری راہوں میں آسانیاں پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بھلائی کے، ہدایت کے، آسانی کے، رحمت کے، فراخی کے، کشادگی کے، عنایت کے، انعام کے بڑے آرزو مند رہتے ہیں، بڑے طلبگار رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ الصفت الرابعہ والخامسہ، اس کی چوتھی اور پانچویں صفت وہ بیان فرماتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے ساتھ مہربان ہیں اور رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ یہ 5 صفتیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے بیان فرمائی ہیں بمطابق جو قول امام راضی رحمہ اللہ نے کیا۔ اب آئیے اکارڈنگ ٹو two very renowned commentators of Quran from our Andalusian scholarly tradition، اور میں بار بار ایمفسس کرتا ہوں کہ اندلس کی جو روایت تھی، فقہ کی، حدیث کی، عقیدہ کی، تربیت کی، بہت شاندار اور بہت بڑی روایت تھی، اور ہمیں اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جو مسلم اسپین اور پرتگال اور یہاں پہ جو وہ روایت تھی، اس کے 2 ہمارے عظیم المرتبت بہت ہی ریناؤنڈ ہماری اسکالرشپ سے 2 لوگ تھے، ابن عطیہ الاندلسی اور امام قرطبی رحمہ اللہ، جن کی مشہور تفسیر قرطبی ہے، اور ابن عطیہ الاندلسی کی جو المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، ان کی بہت ہی مشہور تفسیر مبارک ہے، علماء اسے جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو انفسکم ہے اس سے کیا مراد ہے؟
یہ حضور کی کس صفت کو بیان کرتا ہے؟ تو امام ابن عطیہ الاندلسی نے اور امام قرطبی رحمہ اللہ ان دونوں نے یہ کہا کہ یقتدی مدحا لنسب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب شریف کی مدح کرنا مقصود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے، یعنی لینیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو ہے نا کہ جو لینیج آفٹر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از آلسو کالڈ دی لینیج آف پروفٹ، اور ایک لینیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بفور ہم، دیٹ از آلسو کالڈ دی لینیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسب کی تعریف کرنا ہے جو حضور سے پہلے ہے، حضور کی وہ لینیج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اور اس طریقے سے جو اوپر جاتی ہے اس کی تعریف کرنا مقصود ہے۔ وَأَنَّهُ مِن سَمِيمِ الْعَرَبِ وَشَرَفِهَا، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خالص عرب اور ان کے معزز ترین خاندان سے ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ اہل عرب بنو ہاشم کے نسب کو جانتے تھے، یہ کتنا معزز، کتنا عزت والا یہ قبیلہ ہے، اور ان کی عرب کے لیے، مکے کے لیے بہت بڑا مقام تھا بنو ہاشم کا اور اس خاندان کا۔ وَيُنظَرُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ، اور اس میں جو ایک معنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، یہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم میں بنی ابراہیم کو فضیلت عطا کی، بنی ابراہیم میں اللہ نے بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اللہ نے مجھے چنا۔ ترمذی شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدم سے اولاد ابراہیم، اولاد ابراہیم میں بنی اسماعیل، بنی اسماعیل میں بنی کنانہ، بنی کنانہ میں قریش، قریش میں بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں اللہ نے مجھے چنا۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا اشارہ جو ہے نا وہ من انفسکم، اس کا اشارہ یہ ہے کہ عربوں کے لیے یہ اشارہ تھا اس میں کہ یہ تمہیں میں سے آیا ہے، تمہارے ہی ایک معزز ترین قبیلے سے، ایک معزز ترین فرد کے طور پہ آیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور ابن عطیہ الاندلسی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں اس قول کی طرف بھی اشارہ ہے، انی من نکاح ولست من سفاح، کہ میں نکاح سے آیا ہوں، میں سفاح سے نہیں آیا، سفاح یعنی بدکاری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنی نسل انسانی ہے، جتنے یعنی عورتیں اور مرد ہیں جن سے وہ نور محمدی پشت بپشت منتقل ہوتا رہا، اس کے لیے کہا معناہ ان نسبہ الی آدم علیہ السلام لم یکن النسل فیہ الا من نکاح ولم یکن فیہ الزنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک صحیح نکاح کے ذریعے یہ نور مبارک جو ہے یہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، اور اس میں آدم سے لے کے، آدم و حوا سے لے کے عبداللہ و آمنہ تک کوئی بغیر نکاح کے نہیں تھا، یہ سب وہ تھے جن کا شرافت سے، پاکیزگی سے نکاح ہوا، اور پاک پشتوں سے، پاک رحموں میں، یعنی پاک مردوں سے، پاک بیویوں میں وہ نور منتقل ہوتا آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی اس آیت میں گواہی دی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ تو یہاں جب انفس کہا تو یہ عالم عرب کے لیے بالکل واضح اشارہ تھا کہ یہ تم میں سے ہے، اور تم اس کے نسب کو جانتے ہو، اس کی شرافت کو جانتے ہو، اس کی عزت و وقار کو جانتے ہو۔ اور مومنین چونکہ اس وقت بکثرت جو تھے وہ عرب سے ہی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو غالب اکثریت تو وہی صحابہ کرام تھے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب شریف کی عظمت کی طرف بھی اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اشارہ فرمایا۔
اس کے بعد ایک واقعہ ہے جسے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. میں بس تبرکاً شیخ ابن جوزی رحمہ اللہ کی نسبت سے اسے صرف بیان کر دیتا ہوں. امام جوزی رحمہ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے ابو بکر شبلی رحمہ اللہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت کی ہے احمد ابن عمر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر ابن مجاہد کے پاس بیٹھا تھا، تو وہاں شیخ شبلی رحمہ اللہ وہ آ گئے، اور جیسے شیخ شبلی رحمہ اللہ آئے تو ابو بکر ابن مجاہد جو خود بھی عالم بھی تھے اور صوفیاء میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، تو انہوں نے کھڑے ہو کے بڑی تعظیم کی حضرت ابو بکر شبلی کی، اور ان کی پیشانی پہ ان کے آنکھوں کے مابین بوسہ دیا. تو احمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ابن مجاہد سے کہا کہ تو دیوانہ ہے شبلی، سارے بغداد والے جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اور تم اتنے بڑے عالم ہو گئے، اس دیوانے کی اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہو؟ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر ابن مجاہد نے کہا کہ میں اس کی وہ تعظیم کر رہا ہوں جو میں نے اس کی تعظیم دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتی دیکھی ہے. اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ ایسے کہ شیخ شبلی کو میں نے دیکھا خواب کے عالم میں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ابو بکر شبلی کی دونوں آنکھوں کے مابین اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو دیوانہ ہے، تو عالم نہیں ہے، تو دیوانہ ہے، اور بغداد والے سارے جانتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اور نبی پاک اس دیوانے کو اس قدر محبت فرما رہے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دیوانے کی اتنی تعظیم آپ فرما رہے ہیں اور اس کو اتنی قدر و منزلت آپ اسے دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شبلی جب بھی نماز پڑھ لیتا ہے نا، تو نماز پڑھ کے یہ آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورۃ توبہ والی آیت پڑھ کے اس کے بعد یہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے 3 مرتبہ، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. تو اس آیت کے پڑھنے نے ہر نماز کے بعد اور اس درود کے پڑھنے نے شبلی کو میرے اتنے قریب کر دیا ہے، یہ مجھے اتنا محبوب ہو گیا ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے جو منظور نظر اور خاص مومنین ہیں وہ اس طرح کے یعنی مجربات کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کے لیے اس طرح کی آیات کا انتخاب کر کے دہراتے رہتے کہ کسی طرح ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہو جائے. اور ظاہر ہے حضور کی نعت اس سے بہتر الفاظ میں نہیں کی جا سکتی جو حضور کی نعت میں الفاظ قرآن میں وارد ہوں گے. جہاں اس سے بہتر حضور کی کیا نعت کی جا سکتی ہے جو اللہ نے حضور کی تعریف کو نازل کیا، اور ان کلمات کو ریپیٹ کرنا اور دہراتے رہنا بندے کو حضور کے قریب کرتا ہے. آگے آئیے سورہ توبہ آیت نمبر 129. فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر آپ کے اتنے توجہ اور اتنے فضل کے باوجود بھی روگردانی کریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ انہیں فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اس آیت مبارکہ کے متعلق مفسرین نے مختلف اقوال کی. بعض نے کہا کہ یہ مشرکین کے بارے میں آئی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی بار بار دعوت دینے کے باوجود بھی یہ مشرکین آپ سے روگردانی کرتے ہیں تو آپ ان سے اعراض فرمائیے. بعض نے کہا یہ منافقین کے بارے میں آئی کہ یا رسول اللہ اگر یہ منافقین نفاق کو ترک نہیں کرتے اور بار بار آپ کے معاف کرنے کے باوجود بھی یہ اپنا نفاق جاری رکھتے ہیں، آپ ان سے اعراض کیجیے. بعض نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، اے حبیب آپ ان سے دور ہو جائیے اور کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے
اور بعض نے کہا کہ جو آپ کی تصدیق سے اعراض کرتے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ اپنی راہ لو، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور بعض وہ لوگ جو جد و جہد میں آپ کے ساتھ جانے سے انکار کریں اور آپ کی نصرت سے انکار کریں تو آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، مجھے تمہاری مدد و نصرت کی احتیاج نہیں ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے اور اسی کی ذات پہ میں نے توکل کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ آیت مبارکہ سیرت مبارکہ کا ایک شاندار سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی ساتھ چلتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر کوئی آپ کی مدد و نصرت کو تیار نہیں ہے اللہ کی راہ میں تو جو عرش عظیم کا مالک ہے نا اس پہ توکل کرے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت کا معلوم ہے، نان شعیر کھایا ہوا تھا، جو کی باسی روٹی کھائی ہوئی تھی، لیکن خیبر کے میدان میں جب آئے مرہب بچھاڑ دیا، قلعہ اکھاڑ دیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کیوں، وجہ کیا تھی کہ وہ کیا کہتے تھے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے، اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، میں نے اسی پہ توکل کیا۔ تو اگر خاک میں شرر ہے تو پھر فقر و غنا کوئی معنی نہیں رکھتے، کسی کا ساتھ ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اندر آگ ہونی چاہیے، اندر حرارت ہونی چاہیے، اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ کامل توکل، کامل یقین، ایک مضبوط ارادہ اس کی طرف ہونا چاہیے۔ اسباب وہ بھیج دیتا ہے مگر آزما کے۔ سورہ یونس آیت نمبر 2، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ایک بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، اور کفار کی جو ذہنیت ہے اسے ریڈ کر کے انسان تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ جب عقل ماری جائے تو پھر کوئی چیز پلے نہیں رہتی۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کامل کی طرف وحی کی کہ جو لوگوں کو ڈر سنائیں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا ہے۔ کافر کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کے لیے اس میں کیا تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو اپنی وحی عطا فرمائی۔ اب یہ جو کفار تھے وہ بڑا تعجب کیا کرتے دو باتوں میں۔ ایک پہلی بات پہ انہوں نے تعجب یہ کیا جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ کفار کا تعجب تھا، اور اسے سورہ اسراء میں اللہ نے بیان فرمایا قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ یہ تعجب کرتے ہیں اس بات پہ کہ میں نے انہی میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ شرح صدر عطا فرمائی۔ الانعام آیت نمبر 9 کے ذریعے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ یہ اب کر رہے ہیں۔ یعنی اگر فرشتہ بھی آتا نا، اے حبیب آپ تو بشر ہیں، اپنی ظاہری خلقت کے اعتبار سے حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی آغوش میں آپ تشریف لائے، عبد المطلب کے گھر میں، بنو ہاشم کے خاندان میں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیجتے تو فرشتے کو بھی روپ یہی عطا کرتے مرد والا، رجلاً، مرد بن کے آتا، اور جب فرشتہ بھی آتا نا مرد بن کے، یہ اس کے بارے میں بھی انہی شبہات کا شکار ہوتے جو یہ آپ کے بارے میں شبہات کا شکار۔ اب اس سے مقصد کیا نکلا؟ اس سے مقصد یہ لکھنا کہ جو جھٹلانے والا ہے اس نے ہر صورت میں جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے۔
ماننے والے ہر رنگ میں مانتے ہیں. انہوں نے نبی کے روپ میں بھی مانا، انہوں نے سالار کے روپ میں بھی وہی مانا، انہوں نے ہر روپ میں اسے وہی مانا جو محمد الرسول اللہ بن کے آئے تھے، اللہ نے جس شان سے انہیں بھیجا تھا. دوستو، یہ انکار کرنے والوں کی عادت ہے کہ وہ ہر رنگ کا انکار کریں گے، ہر رنگ کا انکار کریں گے. ان کی عادت ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرشتہ بھی آ جاتا یہ اس کا بھی انکار کر دیتے. اور اسی طرح ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اس میں اطمینان سے چلنے والے ہوتے تو ہم ضرور ان کے اوپر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کے نازل کرتے. قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے، ان کا مسکن ہوتا، تو ہم زمین میں فرشتوں کی طرف فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. کیونکہ زمین پہ انسان رہتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ ہم نے انہی میں سے بھیجا ہے. تو اس لیے خلاصہ یہ کہ جس قوم کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا وہ اسی قوم کی جنس سے ہوتا ہے. اور ہاں یہ بات بھی بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ اگر رسول کسی اور جنس سے ہو، یعنی قوم کسی اور جنس سے ہو، رسول کسی اور جنس سے ہو، قوم اس سے استفادہ نہیں کر سکتی. قوم کے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اسی جنس سے تعلق رکھتا ہو جس جنس کے اندر وہ قوم ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی بشری روپ کے اندر تشریف لے کے آئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جن کو وحی کی وہ سارے مرد ہی تھے، یعنی انسان تھے، بشر تھے. کفار کو دوسرا تعجب جو تھا، جس بات پہ کفار تعجب کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ ایک غریب کو، یتیم کو اللہ نے رسول بنا دیا، اور ایک کبیر شخص کو بھی تو اللہ رسول بنا سکتا تھا. اللہ نے رسول ہی بنانا تھا تو یتیم اور غریب کو بنانا تھا، کسی امیر کبیر کو بنا دیتا. اب یہ سورہ زخرف میں ارشاد ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن. کفار یہ کہتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے کہ جو نیک صفت ہے وہ غربت کے منافی نہیں ہوتی، اور غنا کے ساتھ، امیری کے ساتھ، ویلتھ کے ساتھ لازمی نہیں ہے کہ بندے کے اندر نیکی کی صفات پیدا ہو جائے. یعنی ایک تو کفار کا عقلاً بھی جو یہ اصول تھا یہ بالکل غلط تھا کہ نبی جو ہے اس کو امیر ہونا چاہیے، کیونکہ غربت میں رہ کر بھی انسان نیکی کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، اور عمارت میں رہ کر بھی انسان نیکی سے دور ہو سکتا ہے. اور اس پہ مزید امام الماوردی رحمہ اللہ نے بھی، امام طبری نے بھی، اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اس پہ انہوں نے دیگر مختلف روایات لکھی ہیں کہ یہ جو دو قسموں کے بارے میں، اس میں دو قسموں کے بارے میں کفار یہ کہتے تھے، جسے قریتین قرآن میں کہا گیا، وہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر اللہ نے بشر ہی میں سے کسی کو بھیجنا تھا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھیجنا چاہیے تھا. اور اس لیے یہ کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اس میں انہوں نے کہا کہ یعنون الولید ابن مغیرہ من مکہ و مسعود ابن عامر الثقفی من الطائف، جو دو عرب کے بلیغ لوگ اور امیر ترین لوگ تھے، یعنی تجربے کے لحاظ سے بھی بڑے تھے، بلاغت کے لحاظ سے بھی بہت بڑے لوگ تھے، اور جاہ و حشم بھی بہت تھا. ان میں سے کسی کو بناتا ہے، ایک ولید ابن مغیرہ اور دوسرا مسعود ابن عمر الثقفی، یہ جو طائف سے تھے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ان میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی نبوت. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، اور تمہارے رب کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے دیگر بھی کئی مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے تعجب کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو تمہیدی گفتگو یاد ہو تو اس میں بھی ناچیز نے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے محفوظ ذریعہ حضور کی سیرت کو پڑھنے کا قرآن ہے، اور سب سے غیر محفوظ ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا وہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں سیرت کے بارے میں، جنہیں ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں یا ویسٹرن رائٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ پیپل دوز آر ناٹ embraced اسلام، ان میں بھی اچھے ہیں لکھنے والے، بٹ اسٹل وہ پڑھنا جو ہے وہ احتیاط کے منافی ہے، اور وہ عام طور پہ اسی طرح کی بہت سی باتیں اور اعتراضات لفظوں میں لپیٹ کے وہ بیان کرتے ہیں، جیسی ولید ابن مغیرہ اور مسعود ابن عمر الثقفی کے بارے میں اس طرح کی رائے آئی، اور دیگر کفار کے تعجب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس طرح کی بہت سی آپ کو ایسی باتیں جو شک پیدا کرتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، وہ ان نان کنورٹڈ مسلم رائٹرز جو ہیں ان کے ہاں آپ کو ملتی ہیں۔ اور بہرحال مسلمانوں کی رائٹنگ جو ہے اس کو پڑھنا ایک الگ بات ہے۔ آگے آئیے، سورہ یونس آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن بَدِّلْهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، یا یہی رکھنی ہے تو اسے بدل دیجئے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ مجھے حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے کتاب کو بدل لوں، میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اور اس میں مفسرین کرام نے مختلف روایات بیان کی ہیں۔ امام البغوی رحمہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ 5 شخص تھے: عبداللہ ابن امیہ المخزومی، ولید ابن مغیرہ، مکرز ابن حفص، عمر ابن عبید اللہ بن ابی قیس العامری، اور العاص ابن عامر ابن ہشام۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لائیں، جس میں عزا کی، لات کی، منات کی جو بت ہیں کعبے میں رکھے ہوئے، ان کی عبادت کی ممانعت نہ ہو اور ان کی مذمت نہ کی گئی ہو، اور ایسی آیتیں نہ لے کے آئیں جو ہمیں ان سے دور کریں، اور جن چیزوں کو ہم حلال سمجھتے ہیں آپ کی کتاب انہیں حرام کہتی ہے، تو ہم جنہیں حلال سمجھتے ہیں آپ ایسی آیتیں لائیں جو انہیں حلال کہیں، اور جو ہمارے ہاں چیزیں ممنوع ہیں آپ انہیں حلال سمجھتے ہیں تو آپ ایسی آیتیں نہ لے آئیں، بلکہ آپ ایسی آیتیں لے آئیں جو انہیں حرام سمجھے جنہیں ہم حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم پھر آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ ہمارے ساتھ ویل سنکرونائزڈ ہوگی اینڈ ہمارے مطابق ہوگی، اور پھر ہم اس پہ عمل کر سکیں گے۔ کتنی کانٹمپریری بات ہے۔ آج اغیار کیا چاہتے ہیں؟ قرآن بدل دو، اور وہ احکامات جو ہمیں پسند نہیں ہیں وہ احکامات اس میں سے نکال دو، اور جو تم اپنی برتری کے، ایمانی برتری کے، اپنے نبی کی برتری کی جتنی باتیں کرتے ہو حلال اور حرام کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، ان سب کو بدل دو۔ اور یہ جس قرآن کو تم لے کے چلتے ہو یہ تو پھر ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو تم ماڈرن دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو۔ یہ وہی بات ہے جو ولید بن مغیرہ کہتا تھا اور جو دیگر کفار کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں یا ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں تو آپ کو کتاب بدلنی پڑے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرمائیے قرآن بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، میں وہی تم تک پہنچاتا ہوں جو مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، اور میں اسی چیز کا حکم دیتا ہوں جو اللہ حکم دیتا ہے، اور اسی چیز سے منع کرتا ہوں جس چیز سے
اللہ نے منع فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کی ان آیات بینات سے جو تکلیف ہے کفار کو ہونا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تبھی کی بات ہے جب سے حق باطل کے مقابلے میں آیا ہے، جب سے نور محمدی ظلمت کفر کے مقابلے میں چمکا ہے۔ ظلمت کفر جو ہے وہ تب سے ہی ان کوششوں میں ہے کہ قرآن کو بدل دو، اس میں تحریف کر دو، مگر اللہ نے اس کتاب کا وعدہ کیا کہ اس کتاب میں تحریف نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کو اس بات پہ یقین نہیں آتا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ، کسی انسان کو آج 1400 برس گزرنے کے بعد کسی انسان کو اگر اس بات پہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ نے کتاب کا ذمہ اٹھایا اور آج تک یہ کتاب ہر تحریف سے پاک ہے، اس آدمی کو کسی اور بات کے اوپر یقین آ ہی نہیں سکتا اگر اسے اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ میں اسے ری ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا۔ جب آخری وحی اتری، جبریل امین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کیا، اور تب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام حفاظ ہوئے، اور آخری وحی کے 2 مہینے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ تھی قرآن کی، اور وہ پہلا مصحف جو لکھا گیا، اور اب تک کی ان محفوظ چیزوں میں جہاں جہاں قرآن کے وہ پہلے اولین مخطوطے موجود ہیں، ان میں اور آج تک جو قرأت ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور وہ صحابہ جو تلاوت کرتے تھے، جو قرأت کرتے تھے، اور یہ ہم بھلے انڈیا میں بیٹھے ہیں، ہزاروں میل دور مکہ اور مدینہ سے، ہزاروں میل دور عرب سے، اور جو انڈونیشیا اور ملیشیا میں بیٹھے ہیں، جو افریقہ میں اور افریقہ میں بیٹھے ہیں، ہزاروں میل دور ہے وہاں سے، ہر جگہ پہ الحمدللہ رب العالمین ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ 7 قرأتیں جن پہ امت کا اتفاق ہوا، انہی میں سے کسی ایک کے اوپر وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو 7 قرأتیں جن پہ صحابہ جمع ہوئے، 7 قرأتیں جن پہ امت جمع ہوئی، تب سے آج تک انہی میں سے کسی ایک کی پیروی ہوتی ہے، اور کوئی لفظ اس کی پروننسیشن میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، خط یہ ہو سکتا ہے کہ رسم الخط کوفی سے وہ ہم نستعلیق تک آ گئے ہیں، یہ ایک الگ سفر ہے، مگر اس میں بھی بھلے کوفی میں کوئی پڑھ رہا ہے اور بھلے نستعلیق کے اندر کوئی پڑھ رہا ہے، قرآن کی قرأت میں، معنی میں، مفہوم میں، بیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا یہ معجزہ قرآن کے کتاب برحق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے برحق ہونے کے لیے کافی نہیں ایمان لانے کے لیے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کتاب کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، اور کیسا اٹھایا، 1400 برس گزر گئے، قرآن وہی ہے، قرآن وہی ہے، اور لاکھوں کروڑوں کاپیاں اس کی سالانہ چھپتی، مگر جو عربی میں لکھا ہوا ہے وہ سارا وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں نسخہ اور وہاں نسخہ اور، کوئی 2 نسخے نہیں ہیں۔ جیسے تورا کے کئی نسخے ہیں، توریت کے، بائبل کے ہر ڈینومینیشن کی الگ اپنی ایک کتابیں ہیں، ان میں فرق ہے۔ آپ باقی جو ہمارے ایشیائی غیر عرب مذاہب ہیں ان کی کتابیں دیکھیں، یعنی شمار ہی نہیں ہے ان کے اسکرپچرز کا، اور کوئی مذہب کسی ایک اسکرپچر کے اوپر جمع نہیں ہے، جس طرح مسلمان قرآن کے اوپر جمع ہے۔ شیعہ ہیں، سنی ہیں، عبادی ہیں، دیگر جتنے ہمارے فرقے رہے ہیں، کسی کا قرآن کے اوپر اختلاف نہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، یہ دلیل ہے صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ تمہاری خواہشوں پہ قرآن بدلا نہیں جا سکتا، کہ اللہ کے امر سے لکھا گیا، اور اسی نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16، چونکہ اس مقام پہ آ گئی تو میں دوبارہ اسے پڑھ رہا ہوں، گو کہ ہم اسے تمہیدی گفتگو میں جو بالکل پہلا، یعنی پارہ اول سے پہلے کی بھی جو ایک تمہیدی گفتگو تھی مختصر،
اس میں اسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فرما دیجئے اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہی میں اس کتاب کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا اور نہ خود تمہیں اس سے باخبر کرتا، بے شک اس سے قبل میں تمہارے درمیان عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کو قرآن مجید کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا، جس سے مختلف ائمہ کرام نے آگے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ میری صداقت کو دیکھو، میری امانت کو دیکھو، میری شرافت کو دیکھو، میری سلوجوئی کو دیکھو، میرے معاشرتی کردار کو دیکھو، جو میں نے کہا اسے پرکھو، جو میں نے کیا اسے پرکھو، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو منشاء ایزدی کے خلاف ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قرآن جو ہے یہ ایک بہتان باندھوں گا اللہ کے اوپر، جو اللہ نے نہیں کہا میں کہوں گا کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو میں نے تمہارے درمیان عمر بسر کی ہے، تم خود شرفائے عرب ہو، میری عمر کا لحاظ کرو، میرے کردار کو پرکھو۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے قبل کی بھی جو عمر مبارک ہے اس کی حجیت کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ عمر جو حضور نے اپنی اس دنیا میں تشریف آوری سے لے کے اعلان نبوت سے پہلے تک بسر کی، اگر وہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے تو ہر بات اس میں سیکھنے کی ہے، ہر بات اس میں سیکھنے کی ہے۔ اور ظاہر ہے شریعت وہی ہے جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت ہونے کا اعلان فرمایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 20، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ۔ اور اب وہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ اس پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں ظاہر نہیں ہو جاتی، یعنی کوئی ایسی چیز جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ 40 فرشتے کتاب لے کے اتر آئے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیں، اور اس طرح کی کوئی علامتیں جو واضح نشانی ہیں وہ کیوں ظاہر نہیں ہو جاتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جانتے تھے کہ اگر میں نے ایسی کوئی نشانی اللہ سے مانگ لی جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے مانگی تھی، اور پھر بھی اس قوم نے جھٹلا دیا، اب صالح علیہ السلام کی نشانی کتنی واضح تھی اور پھر بھی جھٹلائے گئے، بنی اسرائیل کے انبیاء کتنی واضح نشانیاں لے کے آتے تھے، جھٹلائے گئے، ناحق قتل کیے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر لے کے آتے تو پتہ تھا یہ قوم سرکش ہے، یہ جھٹلائیں گے، اور جب جھٹلائیں گے اللہ ان پہ عذاب بھیجے گا۔ اور حضور کی طبع مبارک کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بستی پہ عذاب آئے، اور اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ محبوب ان کے مابین ہوں اور پھر ان پہ عذاب آئے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے معجزات تو ظاہر ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو ایسی دلیل نہیں بنایا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دلیل بنایا گیا تھا کہ اب اگر تم پیروی نہیں کرو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ محمد پہ کوئی ایسی نشانی کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ فرمایا فقل انما الغیب للہ فانتظروا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہے گا اتار دے گا، تم انتظار کر رہے ہو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی پھر تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ انتظار میں تھے کہ کھلی نشانی آئے، وہ اس انتظار میں تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انتظار میں تھے۔ اب کھلی نشانی کیا تھی؟ کھلی نشانی یہ تھی کہ نبی رحمت نے ایمان کی دعائیں کی تھی، انہی لوگ جو جھٹلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسی مکے والے اور اسی طائف والے میرے نبی پہ ایمان لے کے آ گئے، اور ان نشانیوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا جو برحق آیات کے ساتھ، اس برحق کتاب کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتری تھیں۔ اور انی معکم من المنتظرین، کیسا خوبصورت نتیجہ نکلا کہ ان کی اولادیں صاحب ایمان ہو گئیں، نبی پاک پہ کلمہ پڑھنے والی ہو گئیں، اور حضور پہ درود السلام پڑھنے والی ہو گئیں۔ آئیے ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔